زندگی بامقصد ہوتی ہے. جب زندگی بامقصد ہو نا انسان خوش رہتا ہے. Predictability is what our brain requires to function properly. Now take this sentence from me. یہ جملہ مجھ سے لے جاؤ کہ predictability makes you clear. Predictability clears the fogginess from your brain. آپ کے دماغ کو پتا ہو نا صبح 9 بجے اٹھ کے یہ کرنا ہے, دوپہر کو 1 بجے یہ کرنا ہے, 4 بجے یہ کرنا ہے, آپ پریشان نہیں رہیں گے. اور اگر آپ صبح اٹھے ہیں پتہ ہی نہیں سارا دن کیا کرنا ہے تو پریشان ہی رہیں گے. اور کیا رہیں گے؟ مقصد تھا. حضرت عثمان غنی کہتے میں دیکھ رہا تھا چلچلاتی دھوپ ہے, اچانک کوئی بندہ آیا, اس نے 2 اونٹ آگے رکھے, ہانکتا ہوا لے کے جا رہا ہے. میں نے سوچا دنیا آرام کر رہی ہے, یہ بابا جی کون ہے جو اس گرمی میں اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آگے لے کے جا رہے ہیں؟ جب وہ تھوڑا قریب آئے تو دیکھا وہ 27 لاکھ مربع میل پر شہنشاہ وقت عمر فاروق اعظم تھے. اترا بھاگا, حضور کیا معاملہ ہے؟ یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ سے ذرا بھاگے تھے, میں ذرا کور کرنے گیا تھا. کہا کسی غلام کو بھیج دیتے. کہا مال غنیمت کے مال کی ذمہ داری خلیفہ کی ہے, غلام کی نہیں ہے. کیا پروجیکٹ تھا ان کا, کیا مقصد تھا زندگی کا, کیسے سرو کر رہے تھے؟ یونان کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ وہ نا ایک دروازے سے بندہ داخل ہوتا ہے اندر تو دیکھتا ہے کچھ لوگ اینٹیں کوٹ رہے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں نا اینٹوں کو کوٹ کے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی دہاڑی لگا رہے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. آگے گئے, اب بھی کچھ لوگ اینٹیں کوٹ رہے تھے. کیا کر رہے ہو؟ جی پیسے کمانے ہیں, ہم یہاں پیسے کمانے آئے ہوئے ہیں اور یہ ہم کام کریں گے اور پیسے کمائیں گے. چلو ٹھیک ہے. آگے گئے, آخری ڈھیری پر پہنچے, وہاں پر بھی لوگ یہی کام کر رہے تھے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی یہاں پر مسجد بن رہی ہے, اس مسجد کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کہا یہ گروپ مجھے دے دو. گروپ پیسے یہ بھی لے گا لیکن اس کا ایک مقصد اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. یو مسٹ ہیو اے پرپز. آج کچھ لوگ آفیسز میں ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں بڑی جلدی اوپر چڑھ جاتے ہیں, بڑی جلدی لوور مینجمنٹ سے مڈل مینجمنٹ سے اپر مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں, اور لوگ ان پہ حسد کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں, سی ای او کو غلط شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں اوپر گئے؟ اس لیے کہ وہ ملازم تھے لیکن انہوں نے اپنا کام سمجھا. ایک ہمارا بھائی ملا, وہ کہتا ہے میں نے کھانے کا کام شروع کیا تو جس بندے کو رکھا نا وہ زیادہ کھانا ڈال کے دیتا تھا, یعنی 50 روپے کی دال مانگتا تھا نا کوئی تو وہ زیادہ ڈال کے دیتا تھا کہ کام جلدی ختم ہو, دال تو میں گھر جاؤں. آپ کے خیال کے مطابق جو مالک اوپر بیٹھا پاگل ہے وہ, اس نے کیمرے نہیں لگائے ہوئے, وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ گاہک سے بدتمیزی کر رہا ہے, کیونکہ اس کو تو تنخواہ مل جانی ہے. میرا اپنا کام تھوڑی ہے میں ڈانٹ کے بھگا دوں اس کو, نہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنا کام سمجھ کے میرے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے, اور جو اس کو ایسا مل جائے اس ہیرے کو وہ اس کے مول پہ تولے گا. تو یاد رکھنا, لیڈر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا رینک. دس از وٹ آئی ہیو لرن فرام لائف. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, لیڈر نا رینک کے ساتھ نہیں ہوتا, لیڈر رینک کے ساتھ نہیں ہوتا. میں نے ذاتی طور پہ بڑی بڑی کمپنیز کے ہائیسٹ لیول پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ بندہ سب سے اوپر ہے لیکن وہ لیڈر نہیں ہے. اس کی بات کو مانا جا رہا ہے کہ اس کی بات کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, لیکن اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو, اس پہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کو, خوشی نہیں ہے. اور اسی فرم کے اندر ایک نارمل قسم کا بندہ ہے, بالکل نارمل قسم کا بندہ ہے, اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اس بندے نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ جو ہے اور جو بائیں ہاتھ پر ہے اور جو میرے سامنے ہے اور جو میرے نیچے ہے, میں نے اس کا خیال کرنا ہے. لیڈرشپ از اباؤٹ ٹو ٹیک کیئر آف پیپل. لیڈرشپ کا مطلب یہ کہ آپ ارد گرد ساروں کا خیال کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کا گھر ہے تو آپ کے بچوں کا, بیوی کا, چاہے آپ کا محلہ ہے تو اپنے ہمسایوں کا. لیڈرشپ از ناٹ ٹو بی ان چارج, لیڈرشپ از اباؤٹ ٹو ٹیک کیئر آف پیپل ہو آر ان یور چارج. سب سے بڑے نہ بن جاؤ, جو تمہارے تحت دیے گئے ان کے پوٹینشیل کو یوز کرو, اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. بیان کو اینڈ کی طرف لے کر آتے ہیں. ہر چیز کا مقصد ہے دنیا میں, یاد رکھنا. میں نے اس ویل کے بارے میں پڑھا, دنیا کا سب سے بڑا جاندار بلو ویل, دا لارجسٹ اینیمل ایور لیوڈ, 1,30,000 کلو وزنی ہوتی ہے یہ,
180 کلو کا تو دل ہے اس کا، 30 ہاتھیوں کے برابر. اس کا بچہ روزانہ 90 کلو وزن پکڑ لیتا ہے. اتنی بڑی ہے، 80 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے، 100 فٹ تک لمبی ہوتی ہے، 80 سال اس کی عمر ہو سکتی ہے. اتنا بڑا جاندار. اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اسے کچھ خیال آتا ہے، اس کی باڈی میں کچھ چینجنگز ہوتی ہیں اور یہ اپنے نیسٹ سے، اپنی جگہ سے دور تیرتی ہوئی جاتی ہے، سینکڑوں میل دور، اور وہاں جا کے اپنی زندگی کی آخری ڈائیو لیتی ہے. اسے کہتے ہیں ویل فال، کہ ویل گر رہی ہے اور بالکل سمندر کے نیچے جا کے کلیپس کر جاتی ہے. جب یہ مر جاتی ہے سب سے پہلے شارکس اور ایلز آتے ہیں. ایلز ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جو کہ 800 وولٹ تک بجلی پیدا کرتی ہے. اس کو پکڑو نا بجلی نکلتی ہے. جب وہ شکار کرتی ہے یا اس کو کوئی تھریٹ ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے خود بخود بجلی نکلتی ہے. تو شارک اور ایلز آ کے اس کو کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھا جاتے ہیں. ختم. اس کے بعد گوشت تھوڑا بچتا ہے تو کچھ عرصے بعد اسمال ورمز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ چھوٹے کیڑے بھی پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد زومبی ورمز آتے ہیں. یہ ہڈیوں کو کھانے والا ایک خاص بیکٹیریا ہے، یا کہ ایسڈ تیزاب پھینکتا ہے اس کی ہڈیوں کے اوپر اور فیٹس اور پروٹینز نکلتی ہیں. اور پھر سمبیوٹک ورمز آتے ہیں. یہ وہ کیڑے ہیں جو اکیلے نہیں، دوسروں کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتے ہیں. اور پھر اس کی ہڈیاں میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور سمندر میں موجود پودوں کے لیے کھاد کا کام کرتی ہیں. مر گئی لیکن کتنوں کو زندگی دے گئی. 45 نسلیں، اسپیشیز اور 12,500 مختلف جانور ویل کے مرنے کے بعد کھاتے ہیں. Now see the pattern. Each and every detail of nature is so much ideal and perfect. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر کتنی پرفیکشن ہے، مجھے بتائیں کتنی پرفیکشن ہے، ذرا سوچیں. کہتا ہے نا، مجھے بندہ کہتا ہے نماز پڑھنی کیوں ضروری ہے. میں نے کہا کوئی سوال تو کرنے والا نہیں ہے. نماز پڑھنی بڑی ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کو ایک بڑا فائدہ ضرور ہوتا ہے. کہتا کیا؟ میں نے کہا دیکھو موت سب کو آنی ہے. جب نماز پڑھنے والا مرے گا نا تو اس کی موت 2 نمازوں کے درمیان آئے گی. ایک نماز وہ پڑھ چکا اور چونکہ نمازی ہے، دوسری نماز کے انتظار میں ہوگا تو بیچ میں اس کو موت آ جائے گی. ابھی اس نے اللہ کی کبریائی کا اقرار کیا، جھکا، اتحیات میں درود پاک بھی پڑھا اس پوزیشن میں جا کے، اور یہ کرنے کے بعد اب یہی کام کرنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ ذہن اس کا بنا ہوا ہے، اور بیچ میں موت آ گئی. کتنی پیاری بات ہے نماز کے بارے میں. So be a motiveful person. Remember, when everything is stripped away, جب تم سے سب کچھ چھن جاتا ہے، منی، کمفرٹ اینڈ لو، پیسہ بھی چھن گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، جاب چھوٹ گئی، آسائشیں بھی چلی گئیں اور محبتیں بھی تمہاری چھوٹ گئیں، تب مجھے بتاؤ ایمان سے تمہارے پاس باقی کیا بچا ہے؟ اور جب سب کچھ چلا جائے نا تو ٹوٹا ہوا دل اور خالی جیب جو سبق دیتی ہے، یہ سبق بڑی یونیورسٹیاں، بڑی کتابیں بھی نہیں سکھاتی. اور جب سب چلا گیا تمہارے پاس کیا بچا؟ را اینڈ انفلٹرڈ، خالص تمہارے پاس وہ بچا جو تمہارا اپنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تمہارا اپنا آپ.